والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہمارے 14 پارے مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم 4 صورتوں کے بارے میں سنیں گے. نمبر 1 سورہ رعد، نمبر 2 سورہ ابراہیم، نمبر 3 سورہ ہجر اور نمبر 4 سورہ نحل. اللہ عز و جل نے سورہ رعد کے اندر بنیادی 3 عقیدوں کو بیان کیا ہے. ان 3 عقیدوں کو کہیں گے اسلام کے بنیادی عقیدے. اسلام کے بنیادی عقیدے 3 کیا ہیں؟ نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اسے کہیں گے عقیدہ آخرت، قیامت قائم ہوگی. تو اسلام کے بنیادی 3 عقیدے ہیں، وہ سورہ رعد میں بیان کیے گئے. اور رعد کے بارے میں 2 قول ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ جب بادلوں میں گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رعد. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جو فرشتہ بادل چلانے پہ مامور ہے، جس کی ڈیوٹی ہے بادل چلانے پر، اس فرشتے کا نام ہے رعد. جب بادل گرجتے ہیں اور فرشتہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتا ہے تو آسمان و زمین والے اللہ کے خوف سے تسبیح کرنے لگتے ہیں. اور جب ایسی کوئی کنڈیشن ہوتی تھی، تیز ہوائیں چلتی تھیں اور اس طرح آندیاں آتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے، نوافل ادا کرتے. اللہ کی بارگاہ میں آپ اس طرح اعمال کیا کرتے. اور اس میں ایک بنیادی بات یہ ذکر کی گئی کہ ہر بندہ کسی نہ کسی چیز میں سکون تلاش کرتا ہے، لیکن سکون ملتا نہیں. دنیا کی ساری نعمتیں سامنے ہوں پھر بھی بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے سورت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ سکون اور چین اور اطمینان وہ کس چیز میں ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون یہ اللہ کے ذکر میں ہے. اگر کسی کو اطمینان چاہیے دل کا اور حقیقی راحت چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ملے گی. اللہ کا ذکر یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں چین پیدا کرتا ہے. اس کے بعد سورہ ابراہیم کا ذکر کیا گیا. اس سورت میں حضرت ابراہیم سے ایک بہت بڑا امتحان لیا گیا. اگر وہ امتحان کوہ ہمالیہ پہ بھی ڈال دیا جائے تو اس کا بتا بھی پانی ہو جائے، وہ بھی برداشت نہ کر سکے. ایسا امتحان لیا گیا. ایک تو آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، 100 سال کے قریب عمر ہے اور اللہ نے اولاد نہیں دی ہے. دعائیں کرتے ہیں اور اللہ حضرت اسماعیل کی صورت میں آپ کو بیٹا دیتا ہے. بیٹا جب ملتا ہے، ابھی بیٹا 7 سال کا ہے، اور جب اس سے تھوڑا سا پہلے بلکہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو حکم ہو گیا کہ اس کو بیابان جنگل میں چھوڑا، جہاں آج کعبہ ہے وہاں چھوڑ کے آنے کا حکم ہو گیا. کہ دودھ پیتے بچے کو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہے اور اتنی منتوں کے بعد بیٹا دیا گیا، اور حکم کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑا کعبے کے پاس، جہاں نہ کوئی پرندہ ہے، نہ پانی ہے، کسی قسم کی کوئی آبادی ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے آ جاتے ہیں حضرت ہاجرہ اور ان کے لگتے جگر حضرت اسماعیل کو. اب جتنا راشن تھا وہ چند دن چلا ختم ہو گیا.
اب پانی بھی ختم، سب ختم. اب پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل بلکنے لگتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، تو وہ زمین پہ انہیں لٹا دیتی ہیں. اب حضرت ہاجرہ صفا سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ چکر لگاتی ہیں کہ کہیں کوئی پانی ملے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آئے. تو اب دیکھیں کہ جب ایک بار صفا پہ چڑھی، دیکھا پانی نہیں ہے، گئی مروہ کی طرف، پانی نہیں ہے، تو 7 چکر لگانے کا کیا مقصد تھا؟ ایک بار دیر ہو چکی. تو اس میں علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ ماں تھی کہ انہیں یہ چین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، میں اس کا کیسے حل کروں. اور دوسری بات یہ بیان کی کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ میرے اوپر راہیں بند ہو چکی ہیں اور میرے سامنے کوئی راہ کھل نہیں رہی، تو اسے چپ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، اسے اپنی سٹرگل جاری رکھنی چاہیے، محنت جاری رکھنی چاہیے اور اللہ پہ اس کا بھروسہ قائم رہنا چاہیے. جب بندہ محنت جاری رکھتا ہے اور اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، پھر اللہ پتھروں سے بھی پانی جاری فرما دیتا ہے. اب 7 چکروں کے بعد جب قریب آتی ہے تو حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور پانی نکلتا ہے. آپ فرماتی ہیں زمزم رک جا، رک جا. حضور نے فرمایا اللہ رحم فرمائے، حضرت اسماعیل کی والدہ پہ اگر وہ نہ کہتی زمزم رک جا تو یہ ایک بڑا دریا بن جاتا، بڑا چشمہ بن جاتا، اتنا پانی نکلتا. تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یوں امتحان لیا گیا. حضرت ابراہیم نے چھوڑا اور پھر دعا کیا کی ہے وہاں آپ کو چھوڑ کے، کہتے کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ میں اپنی اولاد کو بیابان جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس جگہ کھیتی نہیں ہوتی، تیرے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں. اب یہاں جو حضرت ابراہیم نے کہا نا کھیتی نہیں ہوتی، اب جب تک مکہ میں کھیتی نہیں ہے قیامت نہیں آئے گی. جب مکہ میں کھیتی ہونا شروع ہو گئی تو یہ قیامت کی علامت ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم نے فرمایا من غیر ذی زرع. پھر آگے دعا کی مالک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، تیرے سے تو کوئی پوشیدہ نہیں. پھر یہ بھی دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جو بندہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اللہ ہر ایک کے بدلے میں دعا کرنے والے کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں؟ اگر ابھی ہم کہیں کہ 2 ارب مسلمان ہیں تو آپ 2 ارب مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو 2 ارب نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائیں گی. تو یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی. اس کے بعد سورہ ہجر ہے. ہجر مدینہ سے شام جائیں تو راستے میں ایک بستی ہے، وادی ہے جہاں قوم سمود رہا کرتی تھی. اس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ یہ بہت طاقتور قوم تھی. صالح علیہ السلام کی یہ امت ہے اور یہ لوگ اتنے طاقتور کہ بڑے بڑے پتھروں سے تراش کے گھر بناتے ہیں، اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور ان پہ عذاب آتا ہے. تیز ہوائیں چلتی ہیں اور کٹے ہوئے درختوں کی طرح یہ مردہ پڑے ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر. تو یہ ان پہ عذاب آیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کا ذکر کیا ہے. نحل کہتے ہیں عربی میں شہد کی مکھی کو. اس سورت کے بارے میں یہ ہے کہ
اگر بندہ توجہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھ لے، ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے گا۔ اس صورت میں ایسی اللہ کی قدرت کو، وحدانیت کو، اللہ کی عظیم طاقتوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا، پھر مقصد کیا ہے؟ جانوروں کو بنایا، درختوں کو، آسمان، سورج، چاند، تاروں، دنیا کے طرح طرح کی چیزوں کو بنایا ہے۔ مقاصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں خاص طور پہ شہد کی مکھی کا ذکر کیا کہ مختلف جگہوں سے پھل چنتی ہے، بلکہ مولانا روم نے یہاں بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سفر میں ہے، جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو صحابہ کی حالت یہ ہے کہ پاس کسی کے پاس روٹی ہے، کسی کے پاس کیا ہے، لیکن ساتھ لگانے کے لیے سالن وغیرہ ترکاری کچھ نہیں۔ ایک شہد کی مکھی آئی اور حضور کے پاس آ کے بن بنائی۔ صحابہ کا تو ایمان تھا کہ یہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، انہیں تو پتہ ہے جانوروں کی زبان کیا ہے، مکھیوں کی زبان کیا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ کہتی ہے ہم نے قریب ہی شہد کا چھتا بنایا ہے۔ آپ کے صحابہ کے پاس کھانے کے لیے سالن نہیں کہ وہاں سے شہد لے آئے۔ حضور نے حضرت علی کو بھیجا، شہد لے کے آئے، کھانا کھا لیا گیا، وہ پھر آئے، حضور نے اس سے کچھ بات کی، اس نے حضور سے کچھ بات کی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کہتی ہے؟ حضور فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم مختلف قسم کے پھل چوستی ہو، مختلف قسم کے پتوں پہ بیٹھتی ہو، مختلف قسم کے درختوں پہ جاتی ہو، کسی کا ذائقہ ترش ہوتا ہے، کسی کا میٹھا، کسی کا پھیکا، کسی کا کڑوا، لیکن جب ہم شہد کھاتے ہیں تو وہ میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو یہ مکھی مجھے بتاتی ہے کہ ہم سب جب شہد چوس کے اپنے چھتے میں پہنچتی ہیں تو جو ہماری ملکہ ہوتی ہے وہ آپ پہ درود پڑھنے لگتی ہے، جس کو دیکھ کے ہم سب بھی آپ پہ درود پڑھنے لگتی ہیں۔ اللہ آپ کے نام کا صدقہ ہے، اس کو سارے کو شہد بنا دیتا ہے، میٹھا بنا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بے تاب اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ جب محمد بندہ کہتا ہے نا تو محمد بولتا ہے تو ہونٹ ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ کہا یہ ہم وجد میں ہوتے ہیں، حضور کا نام آتا ہے تو محبت سے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ ذرا چومیں محمد، ایسا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے نام کا صدقہ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔